نماز اور دعا کے باوجود ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ دل مایوس رہتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور تمہیں مانگتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تمہاری ساری بے چینی اور بے سکونی دور ہو جائے گی۔ تکلیف جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں، قبولیت کی خوشی ملتی ہے۔ کچھ چیزوں کا ان کے حال پر انہیں سنبھلنے کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ یہی انتظار اصل میں امید ہے جو ہم سب رب سے لگاتے ہیں، اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا۔ تمہارا ٹوٹ جانا غلط نہیں ہے، یہ تو تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر تم اللہ سے دعا کرتے ہو، وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ خوش ہو کر کن فرما دیتا ہے۔ تمہارے لیے جلد ہی اللہ کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی کو اپنے رب کے سامنے ظاہر کرنا، اس سے مدد مانگنا۔ بے شک اللہ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تمہاری ساری پریشانی دور فرما دے گا۔ ہمارا اللہ جانتا ہے ہمارے اندر کی تکلیف کو۔ وہ ہمیں جلد ہی اپنی نعمتوں سے نواز دے گا۔ وہ ہماری ہر دعا قبول کر لے گا۔ تم گھبراتے کیوں ہو؟ مقدر کے فیصلوں پر کیا تم نہیں جانتے؟ تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وقت کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو کٹ ہی جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو اپنی مشکل آسان ضرور ہوگی۔ شب کی تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرنا خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو تنہائی والی رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تمہیں اللہ کے دینے پر یقین ہے تو پھر تمہاری یقین سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری دعا قبول ہونے کی طاقت رکھے گی۔ اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی رب نے کیا ہے۔ اس سے مانگو اور خوب مانگو، وہ تمہاری امید سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ۔ بے سکونی لوگوں سے جڑی امیدیں ہیں، امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ لو، پھر یہ لوگ تمہارے پیچھے آئیں گے، مگر تب تمہیں حقیقی دوست یعنی اللہ مل چکا ہوگا، اور اللہ مل گیا تو سمجھ لو سب مل گیا۔ لوگوں کی تلخ باتوں سے مایوس نہ ہو، یہ تو تمہارے یقین بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ سب تم اللہ پر توکل رکھو، اللہ تمہارے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائے گا۔ آج اگر تمہاری زندگی میں اداسی اور پریشانی ہے تو کل نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری پریشانی دور فرما دے گا۔ دعا میری امید ہے جو مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے۔ ایک دن میری ساری دعائیں اللہ قبول فرمائے گا۔ تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور وہ تمہارا ایمان ٹوٹنے نہیں دے گا اور تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اگر تمہارا دل ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار میں رہتا ہے تو اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرما رہا ہے۔ تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ قرآن مجید کو چومنے کا اپنا ہی مزہ ہے، سکون سا اتر جاتا ہے سانسوں میں۔ جس کام کے نہ ہونے کا سوچ کر تم پریشان ہو، اس کے ہونے کا اسباب اللہ کب کا طے کر چکا ہے۔ تم یہ سوچ کر مایوس ہو رہے ہو کہ راستہ کیسے بنے گا، اور وہ رب تمہاری منزل تک کا فیصلہ کر چکا ہے۔ بس یقین رکھو، کوشش اور دعا کرتے رہو۔ تہجد میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ پہلے آسمان پر خاص تمہارے لیے ہی تو آتا ہے، بس اس سے مانگو اور یقین رکھو، وہ دینے والا ہے۔ دعا قبول نہ ہونے پر سوچ کر مایوس نہ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے سے ہی اللہ نے تمہاری مقدر میں لکھ دیا ہے، اور وہ رب تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہو۔ امید کبھی نہ چھوڑو، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.